دیکھا امام کشئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں اور وہاں جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ کا بیٹا مامون ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے۔ مولانا سفیان صاحب اس جملے پر خاص توجہ چاہتا ہوں، پانی ڈال رہا تھا، ہارون رشید اپنی سواری سے نیچے آیا اور آنے کے بعد اس کو ایک تماچا دیا اور جلال میں آ کر کے کہتا ہے اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں، تو ایک ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے، ارے ایک ہاتھ سے حضرت کے پیر کو مسل اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈال۔ مگر یاد رکھیے گا جب علماء اپنے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، قوم کی نظریں اپنی طرف مائل کرنا مقصود نہیں ہوتا، اپنی خودداری کو برقرار رکھتے ہیں، اللہ ان کو وہ وقار عطا فرماتا ہے کہ یہی قوم ان کی خدمت میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ان کے لیے پلکیں بچھاتی ہے، ان سے محبت بھی کرتی ہے، ان کی تعظیم بھی کرتی ہے، ان کی تقریر بھی کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ علماء کو اللہ کے رسول نے اپنا وارث کہا ہے، اور جب آقا کریم کی محبت اور ان کی تعظیم دل میں ہے تو ان کے وارثوں سے پیار کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ زندہ باد مفتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، کاش اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق دے اور علم کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ سارا مجمع بلند آواز سے پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار جی لگا کر اور محبت سے پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی تو وقت بھی زیادہ نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ شاید آپ کے اعتبار سے وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ کتنا وقت ہوا ہے نقیب صاحب بتائیے؟ میرا تو موبائل ہی چلا گیا۔ آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں رات بنارس سے آ رہا تھا اور صبح جب بریلی شریف اترنے کا وقت ہوا تو میں نے اپنا موبائل تلاش کیا، موبائل ملا ہی نہیں، بہت تلاش کرتا رہا، آخر میں سمجھا کوئی اٹھا کے لے گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ پھر جا کر کے کوئی دوسرا سسٹم نکالا اور الارم اس کا بجوایا، مل گیا، لیکن آج دہلی پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ کل مل جائے گا۔ وقت بتا دیجئے کتنا ہو گیا، میں اسی حساب سے گفتگو کر دوں۔ 12:22 ہو گیا۔ اتنی خاموشی سے نہ بیٹھیے، میرے امام فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ میں محبت رسول عشق رسول پہ گفتگو کرنے لگا ہوں جیسا کہ مجھے حکم ہوا۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمان والوں کی جانوں کے ان سے زیادہ حقدار ہے۔ محبت سے بولیے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف آپ کے جان کی بازی آ جائے اور باری آ جائے اور ایک طرف عشق رسول کی بات آئے، آپ اپنی جانوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیجیے گا، اس لیے کہ ہماری جانیں جان نہیں بلکہ یہ جان بھی مدینے والے کا صدقہ ہے، ہماری اولاد اولاد رہی یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا سنو، ہماری جانیں نبی کا صدقہ کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب نے مجھ سے خطاب ازل میں فرمایا، جس کو علامہ نقی علی خان نے الکلام الاوزع فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں ذکر فرمایا، ساتھ ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یعنی ہم سب کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں بھی اس حدیث کو لیا ہے، حدیث قدسی ہے۔ رب فرماتا ہے من اجلی کا استہ البتہا وعرفہ السماء وعرفہ السماء وعمرج الماء واجعل الثواب والعقاب والجنت والنار۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آقا
کریم علیہ السلام سے رب نے فرمایا محبوب یہ آسمان تیرے لیے بلند کر رہا ہو, زمین تیرے لیے بچھا رہا ہو, دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر یہ پانی تیرے لیے ہے. میں نے جنت کو پیدا کیا ہے, جہنم کو پیدا کیا ہے, ثواب کو پیدا کیا ہے, عذاب کو پیدا کیا ہے. ثواب تیرے لیے, تیرے چاہنے والوں کے لیے, عذاب تیرے غداروں کے لیے ہے. اسی طریقے سے جنت تیرے لیے ہے, جہنم تیرے غداروں کے لیے ہے. ہم نے کہا جب آسمان اللہ کے رسول کے لیے ہے, زمین اللہ کے رسول کے لیے ہے, کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے, ہماری جانیں بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, ہمارے مکانات بھی مصطفیٰ کے لیے, کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے لیے ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہنے لگے زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. قرآن پاک میں اعلان کر دیا گیا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. یاد رکھو یہ نبی تمہاری جانوں کے تم سے زیادہ حقدار ہے. حقدار اس لیے ہے ہماری جانیں اپنی ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے مدینے والے کا. لبیک یا رسول اللہ, ذرا ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور آیت کریمہ کے انداز نے تیور نے یہ بتا دیا سرکار علیہ السلام کی محبت ہمارے اور تمہارے لیے لازم ہے. اور یاد رکھیے گا یہ محبت ہم تو کرتے ہی ہیں, ہم سے پہلے ہمارا رب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. بتائیں کیسی محبت ہے. حضرت جبریل امین میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن آئے, رب قدیر نے اپنے حبیب سے کس طریقے سے محبت فرمائی ہے. آپ کہتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر حبت جبریل علیہ السلام فقال ان ربک یقول قد ختمت بک الانبیاء. اے میرے آقا علیہ السلام رب نے مجھے بھیجا ہے, پیغام کا دیا ہے. کہا آپ کا رب آپ سے کہتا ہے قد ختمت بک الانبیاء, اے میرے محبوب میں نے تمہیں آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے, آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آگے فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علی منک. اے میرے محبوب میں نے تم سے زیادہ عزت والی مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے. حضرت آدم آئے ہیں صفی اللہ ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, موسیٰ جو ہے کلیم اللہ ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اللہ نے مصطفیٰ کریم کو حبیب بنایا ہے. علم والے بیٹھے ہیں حبیب ہم سے بنا ہے, محبت کے معنی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی ہے, اسی لیے کائنات کو پیدا کیا. حضرت جبریل امین کہتے ہیں اے میرے آقا رب نے کہا ہے وما خلقت خلقا اکرم علی منک, اے محبوب میں نے آپ سے زیادہ عزت والی مخلوق کائنات میں پیدا کی ہی نہیں. اگلے جملے پر توجہ چاہتا ہوں, محبت کا انداز تو دیکھیے. رب نے کہا وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا أُذْكَرْ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ. اے محبوب میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا ہے جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا. بتاؤ آپ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں, اذان پڑھی جاتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے, اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. ہم نے کہا پہلے خدا کا نام ہے پھر مصطفیٰ کا نام ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا ہے. نہ مسجد خالی ہے, نہ جلسے خالی ہے, نہ ذکر خالی ہے, نہ اذان خالی ہے, میاں نماز بھی خالی نہیں ہے, اس میں بھی مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی, آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب نے فرمایا وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا أُذْكَرْ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ. میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو اس طرح ضم کر لیا ہے, اس طرح جوڑ لیا ہے, جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں تجھے یاد کیا جائے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے اس وہابیت کو للکارتے ہوئے کہا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نستی ہو واللہ ذکر حق نہیں کلی سکر کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو آگے فرمایا رب قدیر نے, حضرت جبریل امین پیغام لے کر کے آئے ہیں. رب قدیر فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا. عام دم برسرے مطلب توجہ فرمائیے گا. میں نے ابھی دعویٰ کیا تھا النبی اولا بالمومنین, ہماری جانیں ہماری اپنی ہے ہی نہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے. رب قدیر نے محبوب سے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا
दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम कलामतक अलैया व मंजिलतक इंदी। ए महबूब, मैंने दुनिया को पैदा क्यों किया है, दुनिया वालों को पैदा क्यों किया है? तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप? अल्लाह ने दुनिया को क्यों पैदा किया, दुनिया वालों को क्यों पैदा किया? अल्लाह खुद फरमाता है मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि सारी कायनात को बता दूं मेरी बारगाह में तेरी इज्जत क्या है, मेरी बारगाह में तेरा मकाम क्या है, मेरी बारगाह में तेरी कद्र क्या है, मेरी बारगाह में तेरा मर्तबा क्या है। हमने कहा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत को बताने के लिए, सरकार की इज्जत और आपके वकार को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमा दिया है। इसीलिए हमारे जलसों में सरकार का तस्करा जो होता है इसी वजह से होता है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैदा करने का जो यहाँ मकसद रखा गया, हालांकि रब्बे कदीर ने यह मकसद हमारे लिए रखा है। अल्लाह तो गर्ज से पाक है, अल्लाह तो मकसद से पाक है। अल्लाह ने हमारे लिए सरकार अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है और भेजा इसलिए है ताकि कायनात जान ले मेरे नबी का मकाम क्या है। और जब मकाम की बात आई ना मियाँ, आप पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, कोई भी राइटर, कोई भी कौम, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता कि जिस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब का तस्करा कुरान में किया, इस अंदाज से किसी ने अपने महबूब का तस्करा किया हो। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जब मेराज पर जाने की बारी आ रही है तो अल्लाह ताला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही फरमा रहा है। जब नबी के आने की बारी है वन नजमी इज़ा हवा फरमा रहा है। सरकार के चेहरे की बारी आई तो रब ने वद्दुहा फरमा दिया। आपके जुल्फों की बारी आई वल्लैली इज़ा सजा फरमा दिया। और जब नबी के मकाम और मर्तबे की बारी आई, नबी के बारगाह के अदब का मकसद, नबी के बारगाह के अदब की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिल नबी। एक जगह फरमाया ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आँख की बारी आई तो कुरान ने कहा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। हमने कहा यह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह है, यह सरकार का मकाम और मर्तबा है, यह शान मुस्तफ़ा है। नबी का मेराज पर जाना हो कुरान बयान करे, मेराज से आना हो कुरान बयान करे, नबी के मकाम और मर्तबे को बताना हो कुरान बयान करे, नबी के चेहरे को बताना हो कुरान बयान करे, नबी की जुल्फ की बारी आए कुरान बयान करे। हमने ये सारे फजाइल और ये सारी आयात पढ़ के जब बरेली की तरफ रुख किया तो मेरा इमाम कहने लगा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मोहब्बत देखिएगा अल्लाह ताला अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत फरमाता है। आप सब लोग समझदार हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरा इख्तिलाफ, हमारा भाई बैठा इनसे कोई झगड़ा हो जाए तो ये मुझे कहेंगे मैं इनको कहूंगा, यही तो होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? आप भी बड़ी आसानी से कह देते हैं यार उसका झगड़ा है वो निपटे, हम क्यों जाए। होता है ना, ये दुनियावी एतबार से बता रहा, वरना रब से कौन झगड़ेगा, रब के मुकाबिल में कौन आएगा। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक मौके पर यानी ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। अलग अलग तफसीरें हैं मगर एक तफसीर उठा करके बता रहा हूं जिसको अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने अपनी किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में लिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान में आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ग़ज़वा तबूक पर तशरीफ लेकर के जा रहे। साथ में कुछ मुनाफिक भी थे, वो मुनाफिक जिनके चेहरों से लगता था मुसलमान है, जिनकी कैफियत बता रही थी कि मुसलमान है, लेकिन ईमान उनके दिल में बैठा नहीं था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब मुल्क रूम पर हम काबिज हो जाएंगे। और एक रिवायत में यह है कि एक शख्स का ऊँट गायब हो गया था, आकर कहने लगा आका मेरा ऊँट कहाँ है। मेरे नबी ने फरमाया फला वादी में चले जाओ, तुम्हारा ऊँट वहां मिल जाएगा। जैसे ही मुनाफिकीन के कान से ये आवाज टकराई, सरकार अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे, इनकारे इल्म गैब करने लगे। सरकार के इल्म गैब पर एतराज किया और कहा वमा यदरी मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब की क्या खबर। मतलब यह है कि वो गैब की खबर नहीं रखते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के वो सहाबा जो नबी के इश्क में हमेशा सरसार रहा करते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन सुनी, दिल
دل کے اندر جو عشق رسول تھا وہ ایک دم موجزن ہو گیا اور اس میں تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ سرکار کو ابھی بتا دیا جائے، لیکن پھر سوچنے لگے جنگ کا موقع ہے، کفار کو موقع نہ مل جائے، اس لیے جا کر مدینہ شریف میں بتائیں گے۔ سرکار جب مدینہ شریف پہنچے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے جا کر شکایت کی، آقا کچھ لوگ آپ کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بلا لاؤ۔ اب جیسے ہی بلانے کے لیے بھیجا گیا، سرکار علیہ السلام کو رب نے یہ بھی بتا دیا، محبوب جب سوال کرو گے تو جواب کیا دیں گے اور تمہیں اس پر کیا جواب دینا ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توحید کا جملہ نہیں بولا تھا، اللہ کے علم غیب پر اعتراض نہیں کیا تھا، سرکار کے علم غیب پر اعتراض کیا تھا، لیکن محبت کا انداز دیکھیے، آیت کریمہ کا تیور دیکھیے، آیت کریمہ کا انداز دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب جب یہ منافق تمہارے پاس آئیں گے اور تم کہو گے کیا تم میرے علم غیب پر انگلی اٹھا رہے تھے، کیا تم نے میری توہین کی ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام سے رب کہتا ہے محبوب اگر وہ یہ بات کہیں تو ان سے کہنا کہ اللہ ہی تمہیں مذاق کرنے کے لیے رہ گیا تھا، رسول اللہ مذاق کرنے کے لیے رہ گئے تھے، اللہ کی آیتیں مذاق کرنے کے لیے رہ گئی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سن لیو، یہاں سوال تو سرکار پر ہوا تھا، میرے نبی پر اعتراض کیا تھا، لیکن اللہ نے آیت میں پہلے اپنا ذکر کیا ہے، پھر اپنی آیتوں کا ذکر کیا ہے، پھر اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ آیت کریمہ کا انداز یہ بتاتا ہے رب اپنے محبوب سے اس قدر محبت فرماتا ہے، اگر نبی کی توہین کی جاتی ہے تو خدا کی توہین ہو جاتی ہے، نبی کو جھٹلایا جاتا ہے تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا جب رب نے اپنے محبوب سے اس قدر محبت فرمائی تو دنیا کے ذرے ذرے پر نبی کی محبت کو لازم فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، محفل مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت۔ اور سنیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس قدر میرے نبی علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے۔ ان کا محبت میں صرف ایک ہی مقصد رہتا تھا، کس طریقے سے میرے آقا علیہ السلام راضی ہو جائے، سرکار کے چہرے پر کس وجہ سے ہمارے کس جملے کی بنیاد پر فرحت و انبساط اور خوشی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری حدیث ذکر فرمائی ہے عشق صحابہ کے تعلق سے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شہید تو من مقداد ابن الاسود مشہدا لعن اکون صاحبہ احب الی مما عدل به اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يدعو على المشركين فقال يا رسول الله لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام ولكننا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ووراءك فرأيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اشرق وجهه وسره يعني قولا۔ توجہ فرمائیے گا، میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں پیارے ایک دن میں نے نبی کے صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک ایسا منظر دیکھا تھا، ایک ایسا سین دیکھا تھا، ایک ایسی بات دیکھی تھی، دل میں خیال آتا تھا اگر آسمان اور زمین کی دولت کو جمع کر کے ان کے قدموں میں مجھے ڈھیر کرنا پڑ جائے تو میں دولت دینے کو تیار ہوں، لیکن وہ منظر مجھے مل جائے، وہ سین مجھے مل جائے۔ کون سا سین تھا؟ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت مقداد ابن اسود گئے، سرکار جلال میں ہے، کفار و مشرکین نے میرے نبی کی شان میں کوئی جملہ بول دیا تھا، آقا کریم جلال میں تھے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر صحابی نے سمجھ لیا کہ میرے آقا غمزدہ ہے، میرے آقا علیہ السلام رنج و غم میں ہے، اسی لیے آقا کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا آپ غم نہ فرمائیے گا، رنج و غم مت کیجیے گا، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تم جاؤ تمہارا رب لڑنے کے لیے جائے۔ کہنے لگے آقا نہیں نہیں، ہمیں تو سرکار آپ سے اتنی محبت ہے، اگر دشمن سامنے آئے گا آپ پر وار بعد میں کرے
آئے گا ہم پہلے اپنے سینوں کو اس کے سامنے پیش کر دیں گے، اگر پیچھے سے آئے گا ہم وہاں سینوں کو پیش کریں گے، دائیں جانب سے آئے گا ہم وہاں سے آقا آپ کا دفاع کریں گے، اگر بائیں جانب سے آئے گا ہم آپ کا وہاں سے بچاؤ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب تک یہ جملے اب حضرت مقداد نے نہیں کہے تھے تب تک میرے نبی کے چہرے پر غم تھا، سرکار علیہ السلام غمزدہ تھے، لیکن جیسے ہی میرے نبی نے صحابی کے محبت بھرے جملے سنے، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے یہ پاکیزہ جملے سنے، سرکار کے چہرے سے غم دور ہو جاتا ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود یہی وہ ایک وقت تھا، یہی وہ ایک منظر و سین تھا، دل یہ چاہتا تھا کاش میں کوئی ایسی بات بول دیتا جس سے مدینے کے تاجدار راضی ہو جاتے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، کیا زبردست توجہ ہے، آؤ اسی عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، اور اس محبت کے باب میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، جس کے عشق کا عالم اگر بیان کیا جائے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ توجہ ہے آپ کی، اگر اظہار زندگی کر دیں تو محبت سے بول جائیں سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں۔ ویسے پچھلی بار کو دیکھ کر اس بار میں نے مزاج سمجھ لیا کہ قسم خور کے اندر خاموشی سے ہی سنتے ہیں، اس لیے میں بھی آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں کر رہا، حالانکہ وہ ڈسٹرب کرنا نہیں ہے، وہ کار خیر کمانے کے لیے آپ کو ابھارنا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، لیکن اہل منبر بھی شاید قسم خور والوں کے ماحول میں ہی ڈھل گئے ہیں، ہے نا؟ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ گاؤں والوں کی قیادت ہم ہی کر دیتے ہیں، جب ان کا مزاج ہے تو ادھر متعے ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس میں قیادت نہ کیجیے، بولنے میں قیادت کیجیے۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر ذہن میں رکھیے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ توجہ ہے آپ کی، عشق رسول، محبت رسول ابو بکر صدیق اکبر سے سیکھیے گا۔ حضرت امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آیات یاد فرمائیے گا، توجہ کیجئے گا، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، آسان ترجمہ یہ ہے کہ جو مومن ہے، سنی سے العقیدہ ہے، ایمان والے ہیں، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ بولو یہی ہے کہ نہیں؟ یقیناً یہی کرنا چاہیے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے قطعاً محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں محبت رسول ہمیں دنیا میں بھی بچائے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ قرآن نے کہا اگرچہ ان کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو، لیکن وہ رشتہ داری کو نہیں دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی وفاداری کو دیکھا کرتے ہیں، عشق رسول کو دیکھتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ جو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی شان میں انہوں نے توہین بھرے جملے بول دیے۔ ابو بکر صدیق اکبر مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ اسلام آپ نے پڑھ لیا ہے، دامن مصطفیٰ سے جڑ گئے ہیں، جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام کی شان میں آپ نے جملے سنے، اب ایک طرف سگا باپ ہے اور ایک طرف سارے نبیوں کا سردار ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، لیکن ابو بکر صدیق اکبر کا عشق رسول دیکھیے گا، محبت رسول دیکھے، آپ نے اپنے باپ کو زور سے دھکا دیا، عربی الفاظ فسکہ ابو بکر سکتن، انہوں نے اپنے والد کو زور سے دھکا دیا اور اس طرح دھکا دیا فسکت علی وجہہ، وہ اپنے منہ کے بل زمین پر آ کر کے گر جاتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی محبت میں، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا قرآن کا فیصلہ ہے، اگر
बाप ही क्यों ना हो नबी के खिलाफ बोलता है तो बाप को नहीं देखा जाएगा, रसूल पाक को देखा जाएगा। बाप की मोहब्बत नहीं देखी जाएगी, रसूल पाक की मोहब्बत देखी जाएगी। आपने अपने वालिद को धक्का मारकर जमीन पे गिरा दिया है, औंधे मुंह गिर जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर आए और आने के बाद कहने लगे, मेरे आका आज मेरे बाप ने तौहीन की थी इसलिए मैंने उसको जमीन पर गिरा दिया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तऊद इलैहि, अब दोबारा ऐसा मत करना, इसकी तरफ दोबारा नहीं पलटना। अबू बकर सिद्दीक अकबर का इश्क मौजसन होता है, दिल में इश्क रसूल जो था उस समंदर के अंदर इश्क रसूल के समंदर में तलातुम पैदा हुआ और आप कहने लगे, वल्लदी बासक बिल हक़्क़ि लौ काना सैफ़ु इंदी लक़तलतुहु। ए मेरे आका मेरे पास तो तलवार नहीं थी, कसम खाकर कहता हूँ उस रब की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती तो मैं बाप होने को नहीं देखता, आपकी जात को देखता, आका उसकी गर्दन मार देता। पता चला इश्क रसूल सबसे आला है, हमें दुनियादारी सारी चीजें बाद में रखना है, पहले मुस्तफा के इश्क को रखना है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठा। इसी इश्क रसूल में डूबकर जब हजरत हस्सान इब्न साबित बोले तो कहने लगे, फ़इन्ना अबी व वालिदहु व इर्ज़ी लिइर्ज़ि मुहम्मदिन मिनकुम विक़ा। फरमाया सुनो, मेरे बाप के बाप यानी दादा, मेरी इज्जत, मेरा वकार सब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए ढाल है। सुभान अल्लाह बोलिए और प्यार से बोले। कोई ये ना कहे जबरदस्ती कहलवा रहा, जबरदस्ती कहलवा रहा हूं तो जुर्म नहीं करवा रहा हूं, कोई गुनाह कबीरा का इर्तिकाब नहीं है। मैं 10 बार बुलवाऊं कारे सवाब ही है। समझ गए ना? इससे 2 फायदे होंगे, एक तो सवाब मिलेगा और दूसरा जो है आपकी महफिल के अंदर कुछ चुस्ती पैदा हो जाएगी। जरा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। सारा मजमा बोले मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मोहब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैंने कहा इस मिसरे पे अमल भी हो जाए, करते हैं और कर लीजिए। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बात अबू बकर सिद्दीक अकबर के इश्क की चल रही है। कारी फैजुल नबी साहब किबला, अल्लाह का करम है, कई बार कारी साहब उम्रा करके आए हैं और अब तो करम ये हो गया कि उम्रे कराने के लिए पूरा इंतजाम ही कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि अनकरीब मेरा भी नंबर आएगा, मगर याद रखिएगा जिस तरह आपको फैज मिला है मुझे भी इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपके इस अमल के अंदर बरकतें पैदा फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का इश्क देखना है, चलिए हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को पढ़ते हैं, बहुत करीब है ना बिलगिराम शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब है नामे जन्नत बिलगिराम। मैं उसी अब्दे मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा हूँ। आपने किताब लिखी है सबअ सनाबिल शरीफ, उसके पहले सुम्बुले में एक हदीस जिक्र फरमाई है मकामे अबू बकर सिद्दीक अकबर को बयान करते हुए। फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माफाका अबू बकरिन बेकसरत सलाती वला बेकसरत सौमी इल्ला बिसिद्दिन वुक़िरा फी क़ल्बिही। फरमाया सुनो, अबू बकर सिद्दीक अकबर को तुम पर यानी मेरी उम्मत पर इसलिए अफजलियत नहीं है, इसलिए बरतरी और फौकियत नहीं है। अबू बकर मेरी उम्मत में इसलिए अफजल नहीं कि उनके पास रोजों की कसरत बहुत ज्यादा है, उनके पास रोजों की कसरत है, उनके पास नमाजों की कसरत है। हालांकि अगर देखा जाए ना तो आला हजरत ने अपनी किताब मतलउल कमरैन में एक हदीस जिक्र फरमाई है। इजाजत हो तो सुना दूं, जरा मोहब्बत से बोलिए सुनाऊं। आप मोहब्बत से बोले सुनाऊं ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हजरत अम्मार इब्ने यासिर भी मौजूद है। सरकार ने हजरत अम्मार इब्ने यासिर से कहा, अतानी जिब्रील आनिफा, अभी कुछ देर पहले जिब्रील आए थे। मैंने जिब्रील से कहा, हद्दिसनी बिफज़ाइल उमर इब्न ख़त्ताब, ए जिब्रील जरा उमर की फजीलतें बताओ, उमर के फजाइल सुनाओ। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, आका लौ हद्दस्तुका बिफज़ाइल
फज़ाइल उमर मुन्ज़ मा लबिसा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी कौमिही। ए मेरे आका, अगर मैं हजरत उमर की फजीलतें बयान करूं, किसकी उमर की, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत ये है हजरत उमर फारूक आदम जिब्रील अमीन से अफजल नहीं है, इसलिए कि हमारी अकीदे की किताबों में लिखा है। और मेरे इमाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब इत्तिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आली वल असहाब के अंदर जो 5वां और 6वां और 7वां अकीदा बयान किया है, उसमें मेरे इमाम ने बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया। तो अकीदा सालिसा जिक्र किया, उसमें कहा जी हजरत जिब्रील अमीन, इसी तरीके से इज़राइल, इसराफील और इसी तरीके से मीकाईल, ये सब के सब रुसुल मलाइका है और इनका मकाम अबू बकर सिद्दीक अकबर से भी अफजल है, उमर से भी अफजल है, इसलिए कि वो रसूल में से है और कोई गैर रसूल से अफजल नहीं हो सकता है। मगर फिर भी बड़ा बयान कर रहा है अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक आदम के फजाइल। सरकार ने कहा बताओ कितनी फजीलतें हैं। कहने लगे आका, अगर मैं अबू बकर उमर की फजीलतें बयान करूं, कितने दिन बयान करूं? फरमाया जितने दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच में रहे हैं, यानी दुनिया में रहकर आपने जितने साल तबलीग की है। अब आप पूछेंगे कितने साल की है, मैं कहूंगा सूरे अनकबूत पढ़ो, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस जमीन में तशरीफ फरमा रहे और उसके बाद भी हाल ये था अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का करना, इसलिए कि हजरत नूह ने तो काम अंजाम कर दिया, लेकिन काम अंजाम फरमा दिया, लेकिन अब कोई नहीं माना तो ना माने, इस पर नबी के ऊपर कोई एतराज नहीं आता है। मगर याद रखिएगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक रहे और 950 साल के बाद अपनी कौम से दिल बर्दाश्त होकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। ये कुरान पाक के सूरह नूह की आयत करीमा है। अब मतलब ये निकला सरकार की बारगाह में हजरत जिब्रील ने कहा आका, अगर 950 साल तक उमर की फजीलतें बयान करूं, लनफिदत, लाम ताकीद का लनफिदत, और एक में है नहीं मा नफिदत, नाफिया है, मा नफिदत फज़ाइल हमारा, सरकार तब भी उमर की फजीलतें खत्म होने वाली। ऊंचा बोलो, 950 साल तक अगर फजीलतें बयान करूं, ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं, मा नफिदत फज़ाइल हमारा, तब भी उमर की फजीलतें खत्म होने वाली नहीं। अभी मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि अबू बकर को नमाजों और रोजों की कसरत की बुनियाद पर नहीं, लेकिन ये भी देख लो अबू बकर के हसनात कितने हैं, अबू बकर के फदाइल कितने हैं। अब किसी के जहन में यह ख्याल आ सकता है कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम यह है 950 साल तक उनकी फजीलतें खत्म नहीं होती, तो इसका मतलब दुनिया के अंदर उनसे ज्यादा फजीलतों वाला कोई नहीं है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आखिरी जुमला हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, कहने लगे आका इन्ना उमर हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर, ए मेरे आका ये उमर तो अबू बकर की एक नेकी है। हमने कहा जब एक नेकी की खूबियां है 950 साल तक खत्म होने वाली नहीं, तो अबू बकर सिद्दीक अकबर का मकाम और मर्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। समझ गए? लेकिन उसी अबू बकर सिद्दीक अकबर का इश्क देखिए, इश्क रसूल का कमाल देखिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में मौजूद है, सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा है, सरकार अलैहिस्सलाम भी जलवागर है। इतने में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हे मेरे सहाबा सुनो, अल करीब मैं हिजरत करके मक्का से मदीना चला जाऊं और ऐसे वक्त में जाऊंगा जब तुम्हें खबर नहीं होगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह जुमला इरशाद फरमा दिया, सहाबा उठे अपने घर चले। जितने सहाबा थे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के इस जुमले और इस बात को सुनने के बाद जो माना और मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने समझा वो किसी ने नहीं समझा। हमने कहा समझा क्यों? इसीलिए इल्ला बिसिर्रिन वुक़िरा फी क़ल्बिही, हुजूर फरमाते हैं ना एक राज है जो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक अकबर को मिला है और किसी के दिल में नहीं रखा गया। ये उसी राज का कमाल देखिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी चले जाते हैं
ہیں گھر، اور آپ نے جو اس کا معنی اور مطلب سمجھا اس کو آپ سماعت کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کے وقت چند دن کے بعد حضرت جبریل امین آئے، آنے کے بعد سلام عرض کیا، رات کا وقت ہے، کہنے لگے آقا تشریف لے کر کے چلیے گا، اب ہجرت کی رات آ گئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اپنے گھر سے باہر آئے، دروازے کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق اکبر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تمہیں کس نے بتایا کہ میں ہجرت کے لیے تیار ہوں؟ کہنے لگے آقا علیہ السلام مجھے کسی نے نہیں، آپ نے ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا ایسے وقت میں ہجرت کر کے جاؤں گا جب تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ اے میرے آقا میں نے جان لیا تھا آپ دن میں ہجرت نہیں کریں گے، آپ رات میں ہجرت کریں گے، اس لیے میں نے رات میں سونا چھوڑ دیا ہے، ہر رات آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا رہتا ہوں، اس خیال میں نہ جانے کب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے باہر تشریف لے کر۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے سرکار سے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، بہت مشہور ہے یہ صلح۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کہا عثمان تم جاؤ کافروں سے بات کر کے آؤ، مکہ شریف جا کر پوچھو کہ وہ اس سال ہمیں عمرہ کرنے دیں گے کہ نہیں۔ علم والے بیٹھے ہیں، چچا ادھر توجہ کیجیے گا، آپ یہاں سے جیسے ہی جائیں گے مکہ شریف کا ارادہ کر کے، اور جیسے ہی آپ حدود حرم کے اندر داخل ہونا چاہیں گے، عربی زبان میں ایک مقام ہوتا ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے، الگ الگ میقات ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بھی انسان کوئی مکہ شریف جاتا ہے تو یہیں سے دلی سے ہی اس کو احرام بندوا دیتے کہ بھئیہ جدہ کے اندر اترو گے، وہ میقات کے اندر کا حصہ ہے۔ توجہ فرمائے بیٹا، تھوڑی دیر سن لے، بات بعد میں کر لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مگر عشق دیکھیے گا، آپ نے یہ ضابطہ پڑھا ہے، علم والوں نے سمجھایا ہوگا، آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا نیر صاحب نے آپ کو حج کے موقع پر یہ مسئلہ بتا دیا ہوگا۔ آپ جیسے ہی جاؤ گے نا تو پہلے آپ کے لیے احرام باندھنا، احرام باندھ کر آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ جو حلق وغیرہ کرا کے پھر عمرے سے باہر آئیں گے، اور آپ کے لیے طواف بھی ضروری ہے۔ ہم نے کہا مگر یہاں دیکھیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا جاؤ کفار قریش سے بات کر کے آؤ، اس سال مجھے عمرہ کرنے دیں گے کہ نہیں۔ آقا کریم کے صحابی خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ سرکار علیہ السلام کے وہ داماد جن کے بارے میں پوچھا گیا لما سمیہ عثمان و ذوالنورین، عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کسی نے جواب دیا لم یجمع بین ابنت نبی منذ خلق اللہ تبارک و تعالی آدم الى ان تقوم الساعة غیر عثمان۔ فرمایا عثمان کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں جمع ہو گئی ہو، اگر ہے تو عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کفار قریش سے جا کر کے آپ نے بات کی اس سال عمرہ کرنے دو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو آپ کے اصحاب کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے نبی کو عمرہ کرنا نہیں دیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں وہی حرم شریف کے اندر، سامنے خانہ کعبہ موجود ہے۔ اب انہوں نے کہا کفار قریش نے تمہارے ساتھیوں کو تو عمرے کی اجازت نہیں ہے قاری صاحب قبلہ، مگر کیا کہنے لگے، تم آ گئے ہو نا، خانہ کعبہ سامنے ہے، تم جا کر کے طواف کر سکتے ہو، تمہیں طواف کی اجازت ہے، جب آئی گئے تو طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بولتا ہے، آپ فرماتے ہیں واللہ لن اطوف بالکعبہ حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہا تم نے ہمارے عشق کو سمجھا کیا ہے؟ گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے ہم تو کعبے کو نہیں جانتے تھے، اگر جانا ہے تو مصطفیٰ کی بدولت، ہم نے تو طواف کو نہیں جانا تھا، اگر جانا ہے تو مصطفیٰ کی بدولت، ہم نے تو نمازوں کو بھی نہیں جانا تھا، ہم تو در مصطفیٰ سے جڑے ہیں، بارگاہ خدا بندی تک پہنچ گئے ہیں، جس کو میرے امام کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، یہی اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، اے کفار قریش سنو، میرا عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میری محبت رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ نبی کو چھوڑ کے میں طواف کر لوں۔ کہا میں خانہ کعبہ کا طواف اس وقت کروں گا جب مدینے کے تاجدار اس کا طواف کرنے آئے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، محبت رسول، فیضان خلفائے راشدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ 1 بج گیا تو ذاکر بھائی کو دوبارہ بھی پڑھنا ہے، چلیے کوئی بات نہیں، جلال یہ تو خیر جلال کم کروائیے، بھوک میں جلال بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ادھر سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی نام ہے حضرت زید، عشق دیکھیے گا صحابہ کا، محبت رسول دیکھیں۔ ایک صحابی ہے نام ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور اس سے پہلے اس روایت کو سنیے۔ حضرت زید جن کے بارے میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفرا من قریش فیہم ابو سفیان حضروا قتل زید، فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت زید کئی صحابہ اکرام کو گرفتار کیا گیا تھا، کفار قریش نے گرفتار کیا تھا، ان میں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جن کا عشق ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل اور مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت زید کا عشق اور آپ کی محبت جو سرکار سے تھی، ذرا اس کی منظر کشی کس انداز میں کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ بھی اسی قافلے کے اندر موجود تھے۔ حضرت زید کو شہید کیا جانے والا ہے، اتنے میں